بہت ساری روایتوں کے اندر علامات قیامت بیان ہوئی ہیں، قیامت سے پہلے آنے کی جو علامات ہیں، اور وہ قرآن مجید میں اصلاً اس طریقے سے زیر بحث نہیں ہے کہ وہی علامت وہ قرآن میں لکھی ہو. تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ قرآن نے اجمال میں پورا قیامت کا تصور بتا دیا تھا، یہ اس کی توضیح ہے، تفصیل ہے جو پھر ہمیں باہر سے مل رہی ہے، لیکن اس سے اصل کانسیپٹ کہیں خراب نہیں ہو رہا. یعنی قرآن مجید نے ہمیں قیامت پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، ٹھیک، اور پیغمبر پر بھی ایمان لانے کے لیے کہا ہے. بالکل. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی اسی طریقے سے بعض اخبار دیتے ہیں جیسے خود قرآن دیتا ہے. یہ ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس زمانے کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. یہ جو اخبار ہیں یہ دین کے کانٹینٹ کا یا اس کے محتویات کا حصہ نہیں ہوتے. ٹھیک. مثال کے طور پر قرآن نے ہمیں یہ خبر دی کہ رومیوں نے حملہ کر دیا ہے اور اب وہ غلبہ پا لیں گے. ٹھیک. یا اس وقت وہ مغلوب ہو گئے ہیں، زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، خبر ہے. اس کو آپ ایمانیات میں شامل کر کے ان کی فہرست میں تو اضافہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ذوالقرنین کا قرآن نے قصہ سنا دیا ہے، اصحاب کہف کا قصہ سنا دیا ہے. اسی طرح بعض پیغمبروں کے قصے آپ کو سنائے ہیں، جی. ان کے تفصیلی واقعات ہیں. سیدنا موسیٰ کا ایک رویا ہے، بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے. سیدنا ابراہیم کے بعض واقعات بیان کر دیے گئے ہیں. یہ کیا ہے، اخبار ماضیہ. اسی طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض ماضی کی باتیں بتائی ہیں. ٹھیک. ایسا ہی معاملہ مستقبل کی باتوں کا ہے، اور مستقبل کی یہ باتیں یعنی قیامت کی خاص طور پر نشانیوں میں یا اور بعض واقعات کی صورت میں بیان کی گئی ہیں. یہ رسالت میں آپ کے رویا ہیں، آپ نے بیان فرما دیا. یہ بیان ہو گئے، ہمارے علم میں ازدیاد کا باعث بنتے ہیں. قرآن میں ہوں یا کسی روایت میں ہوں یا پیغمبر کی وساطت سے بیان کیے گئے ہوں، ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. ہمارے ایمانیات میں ان سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو ایمانیات ہوں یا اسی طریقے سے شریعت کی چیزیں، ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لوگ ان کی صحیح نوعیت متعین نہیں کر پائے. یہ اسی طرح اخبار ہیں جیسے ذوالقرنین کا قصہ ہے، جیسے اصحاب کہف ہے، جس طرح اور دوسری باتیں بیان ہوتی ہیں. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا.